سچ پوچھیں تو منظور حسین کو بھی اس بات کا دکھ لگا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کی، جسے سہارا دیا، جس کے بیٹے کو اپنا نام دیا، جو بیٹا اس کے سامنے پیدا ہوا، جس کے لیے اس نے شادی کی کہ چلو اس سے بیٹا بھی مل گیا، اس سے بیوی بھی مل گئی، لیکن اب یہ بیٹا جو کہ اس کوکھ سے پیدا ہوا تھا، جس نے شمائلہ کی کوکھ سے جنم لیا تھا، یہ بیٹا اصل میں توقیر کا بیٹا تھا۔ یہ احمد حسین توقیر کا بیٹا تھا جو کہ منظور حسین کا بیٹا تھا۔ سچ پوچھیں تو اب رشتے ڈبل ہو چکے تھے کہ احمد حسین کا منظور دادا بھی لگتا تھا اور احمد حسین کا منظور باپ بھی لگتا تھا۔ یہ تمام باتیں اس قدر الجھاؤ دار تھیں، اس قدر الجھانے کے لیے کافی تھیں کہ منظور حسین خود الجھ کر کے رہ گیا تھا۔ اسے برا لگنے لگا تھا کیونکہ پہلے جب اسے رضیہ آپا نے بتایا تھا کہ لڑکی 6 مہینے کی پریگننٹ ہے، اس کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی، تو اس نے اس بات کے لیے، اس شادی کے لیے ہاں کر دی تھی کہ ایک تو وہ شدید تنہائی کا شکار تھا، دوسرا اس نے یہ سوچا تھا کہ چلو انسان جوانی میں غلطی کر دیتا ہے، اور یہ غلطی شمائلہ سے بھی ہو گئی، اور کسی لڑکے کے ساتھ اس نے اپنا تعلق بنا لیا، اور بعد میں وہ تعلق اس کے گلے پڑ گیا، اور وہ باقاعدہ سے ایک بچے کی ماں بننے والی ہے۔ لیکن اسے اس وقت اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ توقیر حسین کا ہوگا، جو کہ منظور حسین کا اپنا سگا بیٹا ہے، اور شمائلہ کا تعلق اگر کسی سے رہا بھی ہے تو وہ توقیر حسین سے رہا ہوگا، اور اسی طرح احمد حسین کے ساتھ دوہرا رشتہ اب منظور حسین کا تھا۔ اگر وہ اس کی ماں کے ساتھ نکاح کر چکا تھا، اسے اپنی بیوی بنا چکا تھا، تو احمد حسین اس کا بیٹا تھا، اور اگر وہ اسے توقیر حسین کی اولاد کے نظریے سے دیکھے تو منظور حسین اس کا دادا تھا۔ یہ ایسا رشتہ تھا کہ جسے لے کر کے منظور حسین جیسا بندہ بھی ذہنی طور پر الجھ کر کے رہ گیا تھا۔ ادھر شمائلہ بھی اپنے شوہر کے سامنے ان باتوں کا اظہار تو کر چکی تھی، اس نے اپنا من ہلکا کر لیا تھا، لیکن اس نے بھی اس بات کو محسوس کیا تھا کہ ان باتوں کے جاننے اور سوچنے سمجھنے کے بعد اب منظور حسین کے چہرے پر وہ خوشی نہیں رہی تھی، اس کے چہرے پر خوشی کی جگہ باقاعدہ پریشانی نے لے لی تھی، اور وہ اپنے آپ کو کچھ پریشان الجھا سا محسوس کر رہا تھا۔ شمائلہ کو پتہ تھا کہ جو بیان کیا گیا ہے اسے ظاہری بات ہے کہ منور حسین اتنی آسانی سے قبول نہیں کرے گا، لیکن ظاہری بات یہ بھی ہے کہ وقت ایک ایسا مرہم ہے کہ جو ہر زخم کو بھر دیتا ہے، اور یہ وقت جیسے جیسے گزرے گا منظور حسین دوبارہ اپنی لیول پر آ جائے گا، لیکن یہ لیول تب ہی برقرار رہے گا کہ جب توقیر یہاں پر نہ آئے۔ اگر توقیر حسین یہاں پر آیا، اس کا شمائلہ کا اور منظور کا آمنا سامنا ہوا، تو ظاہری بات ہے کوئی بات کسی سے بھی چھپی نہیں رہ سکے گی، اور اب بات چھپانے کے لیے تھی بھی نہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ احمد حسین توقیر کا بیٹا ہے، یہ بات خود توقیر کو بھی پتہ ہے، یا پھر اگر نہیں پتہ تو پتہ چل جائے گی، خاص طور پر جب یہ پتہ چلے گا کہ 6 ماہ کی پریگننٹ لڑکی کو منظور حسین نے بیوی کے روپ میں اپنایا تھا۔ جب یہ بات توقیر کو پتہ چلے گی تو اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑکی پریگننٹ کیوں تھی، یہ کیوں ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اس بچے کا باپ کون ہے۔ یہ باتیں توقیر جیسے بندے کو جاننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ احمد حسین کے لیے کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ شمائلہ کا کوئی باقاعدہ شوہر نہیں ہے، شمائلہ اس کی منکوحہ نہیں ہے، وہ منکوحہ منظور حسین کی ہے، اور منظور حسین کا ہی احمد حسین بیٹا کہلائے گا، منظور حسین ہی اس کا باپ کہلائے گا، اور منظور کے علاوہ اس کا کوئی اور باپ نہیں کہلائے گا۔
اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حق تو ماں ہے چاہے جسے دے، اگر وہ توقیر کو اسے بیٹا کہنے کا حق دے تو ظاہری بات ہے کہ تب ہی وہ توقیر اسے بیٹا کہہ سکتا ہے۔ یہاں پر بھی توقیر کے ساتھ بھی تو عجیب معاملہ ہے کہ توقیر جب واپس آئے گا وہ احمد حسین کو اپنا بھائی سمجھے گا یا احمد حسین کو اپنا بیٹا سمجھے گا، کیونکہ توقیر کی اولاد احمد حسین ہے اس رشتے سے، تو وہ اس کا باپ لگتا ہے، لیکن ایک ایسا باپ جس نے اس کی ماں سے کبھی شادی نہیں کی۔ اور اگر منظور حسین جو ہے اس کے رشتے سے دیکھے تو وہ احمد حسین کا بھائی لگتا ہے، کیونکہ منظور حسین نے احمد حسین کی ماں سے شادی کی۔ یہ باتیں وہ باتیں تھیں کہ جو اندر ہی اندر اب شمائلہ کو بھی تکلیف دے رہی تھیں اور منظور حسین کو بھی ان باتوں سے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن ظاہری امر ہے کہ اب دونوں ہی اس بات کے شکار تھے، دونوں ہی اس بات سے شاکی تھے، دونوں میں اب وہ گفتگو نہیں ہو رہی تھی، وہ بات چیت نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ معاملہ ظاہری بات ہے کہ زیادہ عرصہ تک نہیں چلنا تھا کہ ایک ہی گھر میں رہ کر کے، جب کہ ایک بچہ بھی ان کے پاس اب تھا جو کہ ان کا دل لگانے کے لیے، دل لبانے کے لیے کافی تھا، تو ایسے میں نہ تو منظور حسین اور نہ ہی شمائلہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے اس رویے کا اظہار کر سکتے تھے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان وہی پرانی باتیں ہونے لگی اور منظور حسین نے اپنے من کو یہ بات سوچ کر کے سمجھا لیا کہ یہ بچہ اب اسی کا بیٹا ہے، کیونکہ اس نے نکاح کر کے شمائلہ کو اپنایا ہے، اور جو غلطی ہو چکی ہے ظاہری بات ہے کہ توقیر نہ ہوتا کوئی اور ہوتا تب بھی منظور حسین نے ہی اسے بچے کے طور پر اپنانا تھا اور یہ بچہ منظور حسین کا ہی کہلانا تھا۔ کل کو جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا، لوگوں میں اٹھے بیٹھے گا، تو لوگ شمائلہ اور منظور حسین کو دیکھ کر کے یہی کہیں گے کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں، امی آ گئی تمہارے ابو آ گئے، ان باتوں کو لے کر کے بات کی جائے گی، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ توقیر حسین کا بچہ ہے۔ تو توقیر حسین کی حیثیت ثانوی ہو کر کے رہ جائے گی۔ اس بات کو منظور نے بھی دل سے قبول کر لیا تھا اور اس بات پہ اب شمائلہ بھی آمادہ ہو چکی تھی۔ توقیر نے اپنے آنے کا ٹائم 3 سے 4 مہینے کا بتایا تھا کہ وہ 3 سے 4 مہینے کے اندر آئے گا، لیکن اب باقاعدہ منظور حسین نے توقیر کو فون کیا تھا اور اسے اپنے گھر میں داخل ہونے سے اور اپنی خیریت پوچھنے سے اور اپنے بارے میں بات چیت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا، میں نے شادی کر لی ہے، میرا اس شادی سے ایک بچہ بھی ہے اور میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ تمہارا جو حصہ، جو چیز تمہیں چاہیے تھی وہ میں تمہیں پہلے ہی ادا کر چکا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ لینڈ لاٹ نہیں ہوں، جو تمہیں دینا تھا دے دیا ہے، اب جو کچھ ہے یہ میرا اپنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم میری طرف کوئی چکر نہ لگانا، میری طرف نہ ہی آؤ تو بہتر ہے۔ توقیر کو نہیں پتہ تھا کہ منظور حسین نے شمائلہ سے شادی کی ہے اور بیٹا جو احمد حسین ہے وہ اسی کی اولاد ہے، اس لیے اس نے بھی باپ کو ترکی بترکی جواب دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، ویسے سنا تھا تیرے بارے میں کہ تو بیمار ہے، تو میں نے کہا چلو تیرا پتہ لوں گا، لیکن اگر تمہیں یہ بھی عزت راس نہیں ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ لہٰذا توقیر نے بھی یہ بات کر کے فون بند کر دیا تھا، اور اب باقاعدہ منظور حسین کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ توقیر یہاں کا چکر نہیں لگائے گا، اور اگر وہ بالفرض آ ہی جاتا ہے تو دونوں میاں بیوی اس بات کو بیٹھ کر کے اب طے کر چکے تھے کہ اس کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارے درمیان کوئی دراڑ نہیں پڑے گی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تم نے بتا دیا کہ توقیر حسین جو ہے وہ احمد حسین کا باپ ہے، وہی ہے جو کہ تمہیں چھوڑ کر کے چلا گیا اور جس کے لیے تمہیں جگہ جگہ در در دھکے کھانے کے بعد جو ہے وہ شادی کرنی پڑی مجھ سے۔ لہٰذا اب دونوں کے درمیان کیونکہ ان باتوں کو لے کر کے سمجھوتا ہو چکا تھا، دونوں ہی ہر معاملے کو فیس کرنے کے لیے تیار تھے، کسی بات کو لے کر کے دونوں میں اب پریشانی نہیں رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس گھر کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ احمد حسین کی شکل میں ایک بیٹا منظور حسین کو اس عمر میں مل گیا تھا اور منظور حسین اپنے اس بیٹے کو پا کر کے خوش تھا۔
وہ اپنی بیوی کو پا کر بھی خوش تھا، کیونکہ اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ شمائلہ کوئی غلط عورت یا غلط لڑکی نہیں ہے جو وہ اپنی زندگی میں کر بیٹھی ہے۔ ایسی غلطیاں انسان عموماً جوانی میں کر دیتا ہے۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد سے نہ صرف کہ اس کے ساتھ مخلص ہے، بلکہ وہ شادی سے لے کے اب تک جو ہے وہ اسے اپنا شوہر ہی تسلیم کرتی آئی ہے، اور اس کے علاوہ اس نے اسے کبھی بھی اس بات کو لے کر کے نظر انداز نہیں کیا کہ یہ ایک 52 سال کا بوڑھا آدمی ہے اور وہ ایک 22-23 سال کی نوجوان لڑکی ہے۔ یہ معاملہ، یہ چیزیں اسی طریقے سے چلتی جا رہی تھیں، اور پھر ایسا وقت آیا کہ ایک لڑکی جس کا نام عظمیٰ تھا، اس کے ساتھ ایسے راستے چلتے میں ایک دفعہ ملاقات ہو گئی۔ عظمیٰ شمائلہ کی کلاس فیلو تھی اور اسی کالج سے پڑھی تھی جس کالج میں توقیر اور عظمیٰ کبھی پڑھا کرتے تھے، توقیر اور شمائلہ کبھی پڑھا کرتے تھے۔ عظمیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اب عظمیٰ کا جہاں پر میل ہوا وہاں سے شمائلہ کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے اس نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ عظمیٰ اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور اس کا گھر دیکھ کر کے خوشی ہوئی، اور جب اس کا شوہر دیکھا تو عظمیٰ کو تھوڑا برا لگا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ یہ بات منظور حسین کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ وہاں سے نکل آئی اور نکل کر کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آؤ ذرا میرے تک باہر تک چلو اور مجھے گاڑی تک چھوڑاؤ۔ عظمیٰ کی اچھی خاطر کی گئی تھی، اسے جو بھی گھر میں موجود تھا، چائے پانی سب کچھ پوچھا گیا تھا۔ پھر عظمیٰ اور شمائلہ دونوں باتیں کرتے ہوئے سڑک تک آئیں جہاں سے وہ اسے گاڑی میں بٹھانا چاہتی تھی۔ عظمیٰ اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ عظمیٰ ایک غیر شادی شدہ لڑکی تھی، وہ بھی 22-23 سال کی لڑکی تھی، اور اس وقت وہ بھی شمائلہ کی ہم عمر ہی تھی۔ اب عظمیٰ نے شمائلہ سے سب سے پہلے تو اس کے شوہر کو لے کر کے بات کی کہ یار یہ تم نے کیا کر دیا، ایک بوڑھا آدمی جو کہ اس عمر کا ہے کہ تمہارے ابو سے بھی بڑی عمر کا لگتا ہے، تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ شمائلہ نے کہا کہ یقین کرو کہ میں اس شادی کو کر کے بڑی خوش ہوں۔ مجھے نہیں پتہ میں ایک نوجوان سے شادی کرتی تو پتہ نہیں میری زندگی کیسے گزرتی، لیکن یہ شخص ہر لحاظ سے میرا خیال رکھتا ہے، کھانا پینا لگانا پہننا، کبھی بھی اس کی طرف سے مجھے کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، اور یہ باقاعدہ جو ہے احمد حسین کو بھی باپ کے روپ میں اپنا چکا ہے، اور احمد حسین جو ہے وہ اسے اپنا بیٹا مانتا ہے، لہٰذا یہ احمد حسین کا بھی باپ بن گیا ہے۔ اور پھر تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ مجھے جس حال میں اس شخص نے اپنایا تھا، میں اسی کا شکر ادا کروں تو کم نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی دعا کروں اس شخص کے لیے کم نہیں ہے۔ اب عظمیٰ کہنے لگی کہ کس حال میں اپنایا تھا، مجھے تو کوئی ایسی بات خبر نہیں ہے، میں تو اس بات کو لے کر کے حیران تھی کہ ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ تم نے شادی کر لی ہے، لیکن کیا کوئی خاص وجہ تھی کہ تم نے اس کے ساتھ شادی کی ہے؟ اگر کوئی وجہ تھی تو یقین کرو میں اس وجہ سے واقف نہیں ہوں۔ اب شمائلہ نے عظمیٰ کو مختصر الفاظ میں اپنے اور توقیر کے بارے میں جو بھی بات تھی وہ بتا دی، اور اس کے بعد اس نے بتا دیا کہ توقیر ہی احمد حسین کا اصل میں باپ ہے، اور تو اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ منظور حسین کا بیٹا اتفاق سے توقیر حسین نکلا، یعنی کہ جو توقیر احمد حسین کا باپ ہے وہ منظور حسین کا بیٹا ہے۔ اب وہ رشتے میں میرا ستیلا بیٹا لگتا ہے، میں اس کی ستیلی ماں لگتی ہوں۔ یہ باتیں اس نے گاڑی میں بٹھانے سے پہلے موٹے موٹے الفاظ میں عظمیٰ کو بتا دی۔ عظمیٰ پتہ نہیں توقیر کا نام سن کر کے اور یہ ساری بات سن کر کے کیوں پریشان ہو گئی تھی۔ بہرحال اس وقت اسے جلدی تھی اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر کے نکل گئی۔ شمائلہ اسے چھوڑ کر کے گھر واپس آ گئی تھی، پھر گھر واپس آ کر کے وہ اپنے روزمرہ کے کام میں مگن ہو گئی۔ 3 سے 4 دن اسی طریقے سے گزر جانے کے بعد شمائلہ کو عظمیٰ کا فون آیا اور اس نے کہا کہ ہو سکے تو میرے گھر آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات چیت کرنی ہے۔ شمائلہ نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں اپنے شوہر سے پوچھ کر جو ہے وہ بتاتی ہوں، اگر وہ مجھے گھر آنے کی اجازت دیتے ہیں تو میں آ جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب شمائلہ کی یہ کال منظور حسین کے سامنے ہی ہوئی تھی، منظور حسین نے سن لیا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم عظمیٰ کے گھر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، شام تک واپس آ جانا،
ویسے بھی وہ تمہاری کالج کی سہیلی ہے، تم سے اتنے عرصے بعد ملی ہے، شاید وہ کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتی ہوگی۔ اس کالج میں 100 انسان آپس میں بیٹھتے ہیں تو 100 ان کی پیار محبت کے آپس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ اب وہ بھی تمہاری اچھی سہیلی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایسی ہی کوئی بات تم سے کرنا چاہتی ہوگی۔ منظور حسین کی اجازت پا کر کے اب شمائلہ جو ہے وہاں سے نکل آئی تھی، اور پھر منظور حسین بھی بہت عرصے بعد آج اپنے دوستوں یاروں سے ملنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا، لہٰذا اب طے یہی پایا تھا کہ شام تک دونوں ہی واپس آ جائیں گے۔ شمائلہ جس وقت عظمیٰ کے گھر پہنچی وہاں پر عظمیٰ کے والدین بھی تھے، عظمیٰ خود بھی موجود تھی، اور اس کے علاوہ عظمیٰ کی 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ ایک عظمیٰ کا بھائی تھا جو کہ ابھی 8 یا 10 سال کا تھا، ایک چھوٹی سی فیملی تھی جو کہ خوشحال تھی۔ یہ بھی مڈل کلاس لوگ تھے، کوئی بہت زیادہ امیر یا کھاتے پیتے لوگ نہیں تھے۔ شمائلہ کی اچھی خاطر مدارت کی گئی، چائے پانی اچھے طریقے سے پوچھا گیا۔ اس کے بعد شمائلہ کی امی، عظمیٰ کی امی، عظمیٰ کے ابو اور پھر عظمیٰ خود شمائلہ کے پاس بیٹھ گئی۔ دونوں چھوٹی بہنوں کو اور بھائی کو فی الحال کے لیے باہر بھیج دیا گیا تھا، اور اس کے بعد عظمیٰ جو ہے وہ شمائلہ سے مخاطب ہوئی۔ شمائلہ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی جو کہ امی ابو کے سامنے ہی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے تمہیں اپنے گھر بلایا تھا۔ میں جو بات آج تمہیں بتانے جا رہی ہوں یہ بات شاید تمہارے علم میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ شاید یہ بات اگر میں تمہیں کالج میں بتاتی تو تم کہتی کہ میں تم سے جلتی ہوں، یا پھر میں جو ہے تم لوگوں کے درمیان کچھ دراڑ ڈالنا چاہتی ہوں، یا میں تمہاری اچھی سہیلی نہیں ہوں۔ تو ان باتوں کو لے کر کے ہو سکتا ہے کہ اس وقت تم کچھ واویلا کرتی یا اس بات کو سچ نہ مانتی، لیکن میں تمہیں آج جو بات بتانے جا رہی ہوں یہ بات تمہارے علم میں نہیں ہے۔ تم سے پہلے توقیر میری طرف متوجہ تھا، وہ مجھ سے بھی محبت کا اظہار کر چکا تھا، اور پھر میں بھی اس سے پیار کرنے لگی۔ اس نے مجھے اپنی لچھیدار باتوں میں کچھ اس طرح سے الجھایا، اس طریقے سے میری اس کی کوئی محبت پروان چڑھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ اس نے مجھے شادی کرنے کا یقین دلایا، اس نے کہا کہ میں جو ہے اس کے ساتھ خوش رہوں گی، وہ میرے ساتھ شادی کرے گا اور وہ شادی کر کے میرے ساتھ اپنا گھر بسائے گا۔ یہ تو تم جانتی ہو کہ اس کا گورا چٹا رنگ ہے، اونچا لمبا قد ہے، دکھنے میں سمارٹ ہے، اس لیے ہر دوسری لڑکی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ میں تمہارے سامنے ہوں کہ میں کچھ خاص شکل صورت کی نہیں، میرا رنگ سانولا ہے، میری آنکھوں میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی کہ توقیر جیسا لڑکا، خوبصورت لڑکا میری طرف متوجہ ہے۔ جب یہ باتیں ہوئیں تو میں اور توقیر ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، اور یہ قربت بڑھتی گئی، اس حد تک بڑھی کہ میں پیٹ سے ہو گئی۔ اس نے میرے ساتھ بھی وہ سب کچھ کر لیا جو کہ شادی کے بعد ممکن تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم جیسی عقل کی اندھیاں اس وقت ان چیزوں کو نہیں سوچتی اور ان کی باتوں میں آ کر کے اپنے آپ کو برباد کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصے میں جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں باقاعدہ پیٹ سے ہوں، اور یہ بات میرے گھر میں ظاہری بات ہے کہ چھپی نہیں رہی، اور میری امی کو، میرے ابو کو ان باتوں کا علم ہو گیا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کر کے میری امی نے اس کی منت سماجت کی۔ ابھی کوئی معاملات اس قدر نہیں تھے کہ جس کو ہم کوئی سنگین رنگ دے سکتے، ابھی جو بھی معاملہ تھا بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا، لہٰذا وہاں سے امی نے کچھ 2 خوراکیں لا کر کے مجھے دیں جن سے میرا سسٹم صحیح ہو گیا اور میں دوبارہ سے ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اس بات کا توقیر کو علم نہیں تھا۔ توقیر کو اتنا پتہ تھا کہ میں پیٹ سے ہو گئی ہوں اور اب جو ہے میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے۔ اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ میری امی کو یا میرے ابو کو یا میرے گھر میں ان باتوں کا پتہ چل چکا ہے، اور انہوں نے مجھے باقاعدہ کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جا کر کے صرف 2 خوراکوں کے ذریعے سے اپنا مسئلہ حل کر لیا تھا۔ میں اب توقیر کو آزمانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کیا واقعی وہ میرے ساتھ سنجیدہ ہے، کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، کیا واقعی وہ میرے لیے وہی درد رکھتا ہے۔ اس کام کے بعد میں نے اس سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ میں باقاعدہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، میں پیٹ سے ہوں،
میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کیا کیا ہے یا میری امی نے کیا کیا ہے۔ بہرحال جب اس نے اس بات کو سنا تو وہ صرف مسکرا کر کے رہ دیا۔ اس نے کہا کہ عظمیٰ تمہارا دماغ خراب ہے، آج کے دور میں کون ایسی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے۔ اس وقت اس نے مجھ سے کچھ ایسی باتیں سنائی کہ جس میں مجھے میری بدصورتی کا احساس بھی ہوا، اس بات کا بھی احساس ہوا کہ میں خواہ اس شخص کے پیچھے پڑ کے اپنی زندگی کو برباد کیا۔ میں نے اپنے والدین سے معافی مانگی، میں نے گھر میں آ کر کے ان لوگوں کو بتایا کہ میں واقعی غلط تھی، جس لڑکے کے ساتھ میں تھی وہ لڑکا صرف جو ہے وہ ٹائم پاس کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ ان باتوں کو لے کر کے میرے والدین نے کہا کہ چلو شکر ہے کہ تمہیں وقت سے پہلے اس کی اصلیت کا علم ہو گیا اور کم از کم اس جیسے انسان سے تمہاری جان چھوٹی۔ جب یہ باتیں میرے والدین کے ساتھ میری ہو گئیں تو میرے والدین کے ساتھ میں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں کسی انسان کے بہکاوے میں نہیں آؤں گی اور مکمل طور پر اپنی پڑھائی کی طرف توجہ کروں گی اور اپنے آپ کو اپنے مستقبل کو بنانے کا سوچوں گی۔ ان باتوں کو لے کر کے میرے ماں باپ سے میں نے وعدہ کر لیا۔ باقی میں نے اپنے والدین سے یہ بات کہی کہ میں آج کے بعد توقیر سے بھی کوئی واسطہ نہیں رکھوں گی اور نہ ہی میرا اس کے ساتھ آج کے بعد کوئی واسطہ ہے۔ اس بات کے بعد میں کالج تو جاتی لیکن میں توقیر سے زیادہ گفتگو نہیں کرتی۔ اسے بھی اس چیز کا احساس ہو چکا تھا۔ بعد میں اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں پریگننٹ نہیں ہوں، بلکہ میں نے میری ماں نے میرے باپ نے جو کچھ کروا دیا تھا، میں دوبارہ سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اب اس نے میرے پاس میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کی، اس نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا۔ جب میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اس نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ہے تو میں بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر کے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہو گیا، اس نے زیادہ وقت تمہاری طرف تمہارے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ کالج کے بہت سے دوست، بہت سی سہیلیاں بھی ظاہری بات ہے کہ اس بات سے آگاہ ہو چکی تھیں کہ وہ زیادہ تر وقت تمہارے ساتھ گزارتا ہے۔ کچھ ایسی دوست تھیں جو کہ مجھے جانتی تھی اور ان کو میرے معاملات کا پتہ تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ تم سے پہلے میری طرف متوجہ تھا۔ ان نے مجھے دبی زبان میں کہا کہ تم کوشش کرو کہ شمائلہ کو سمجھاؤ، یہ نہ ہو کہ شمائلہ بھی کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی ایسا قدم اٹھا دے یا پھر وہ اس کی توقیر کی باتوں میں آ جائے۔ میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے والدین سے اس بات کو لے کر کے وعدہ کیا تھا کہ میں آج کے بعد توقیر کے قریب بھی نہیں جاؤں گی اور اس کے کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گی۔ دوسری یہ ہے کہ اگر توقیر آج شمائلہ کی طرف متوجہ ہے، شمائلہ کی اپنی ایک زندگی ہے، شمائلہ کے اپنے دوست ہیں۔ آپ ہمارے ایک ہی کالج میں رہتے ہوئے بھی میری شمائلہ سے گفتگو تو ہوتی ہے، لیکن تم لوگ جانتی ہو کہ بہت زیادہ ہم میں کوئی قربت نہیں ہے یا بہت زیادہ کوئی دوستی نہیں ہے۔ اب اگر ایسے میں اسے توقیر کے بارے میں بتاؤں یا اسے کہوں کہ توقیر ایک برا لڑکا ہے، توقیر اچھا لڑکا نہیں ہے، یا توقیر نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں توقیر کے ساتھ یہ کر چکی ہوں، میرے ساتھ توقیر کے یہ معاملات ہیں، تو ان تمام باتوں کو لے کر کے دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، شمائلہ ان باتوں کو مان جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے میں بھی توقیر سے بچ کے رہوں گی۔ لیکن دوسری بات بہت زیادہ خطرناک ہے کہ جو تھوڑی بہت میری اور شمائلہ کے درمیان گفتگو ہوتی ہے یہ بھی جاتی رہے۔ توقیر اسے کہے کہ میں اس سے جلتی ہوں، میرے اندر جیلسی ہے، حسد ہے، اس بات کو لے کر کے جو ہے وہ اسے الٹا میرے خلاف کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو سوچنے کے بعد میں نے اس بات کا فیصلہ کیا اور اپنی جو میری کچھ کلوز سہیلیاں تھیں ان کو یہی کہا کہ میں تنویر کو اس کے حال پر چھوڑتی ہوں، باقی شمائلہ کی زندگی میں اگر اچھا ہونا ہوا ہو تو اچھا ہو جائے گا، برا ہونا ہوا تو برا ہو جائے گا۔ میں شمائلہ کو سمجھاؤں گی نہیں، یہ نہ ہو کہ شمائلہ بھی مجھ سے جو تھوڑی بہت بات چیت کرتی ہے وہ بھی نہ کرنے لگی۔ لہٰذا اس وقت میں چاہنے کے باوجود بھی تمہیں اس بات سے منع نہیں کر پائی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم دونوں کا کیا انجام ہوا، تم دونوں کس طرف جا رہے تھے یا تم دونوں کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ آج جب تمہاری میری راستے میں ملاقات ہوئی، تم مجھے اپنے گھر لے گئی، تم نے مجھے اپنا شوہر دکھایا تو مجھے دکھ ہوا کہ ایک 52 سال کے بوڑھے آدمی سے ایک 22-23 سال کی نوجوان لڑکی جس کے لیے رشتوں کی لائن لگ سکتی تھی، اس نے شادی کیوں کی؟ ایک ایسے آدمی سے شادی کیوں کی جو کہ اس سے باپ سے بھی بڑی عمر کا ہے؟ لیکن جب تم مجھے
گاڑی میں بٹھانے کے لیے آئی اور راستے میں تم نے مجھ سے جو گفتگو کی اس میں تم نے بتایا کہ تم 6 مہینے کی پریگننٹ تھی، توقیر تمہیں چھوڑ کر کے چلا گیا، وہ دبئی چلا گیا، پھر اس کا تمہارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد تم نے جو بھی مجھے ساری بات بتائی، اس بات کے چلتے میرے من میں آیا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے کالج میں ہی تمہیں توقیر کی اصلیت سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا، تمہیں اس بارے میں بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ میں عظمیٰ تم سے پہلے، تم شمائلہ میرے بعد، لیکن جیسا اس کا رنگ روپ، شکل، اس کا قد ہے، پتہ نہیں کالج کے کتنے اندر کون اور کالج کے کتنے بار کس کس لڑکی کو اس نے کیا کیا فریب دے رکھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی اور عظمیٰ یہاں اسی شہر میں ہو، ہمارے علاوہ بھی کوئی اور شمائلہ اسی شہر میں ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عظمیٰ، وہ شمائلہ جو ہے وہ وقت پہ اپنا کچھ علاج نہ کرا سکی ہوں، وہ وقت پہ اپنے آپ کو دیکھ نہ سکی ہوں۔ آج اس شمائلہ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، اس عظمیٰ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بیچاری بھی کسی بوڑھے سے، کسی سے شادی کرنے پر مجبور ہو سکتی ہے، کسی ایسی جگہ اپنا رشتہ کرنے پر مجبور ہو سکتی ہے کہ جو ظاہری بات ہے کہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ اس دوران عظمیٰ کے والدین صرف ہاں میں ہاں ملاتے رہے تھے، چپ کر کے بیٹھے رہے تھے، اور عظمیٰ اپنے من کی بڑاس نکال رہی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ اس کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ اس نے بھی توقیر کے ہاتھوں چوٹ کھائی ہے۔ اس بات سے ایک بات کا اندازہ شمائلہ نے لگا لیا تھا کہ اگر توقیر کا باپ اس سے نفرت کرتا ہے یا اپنے بیٹے کو زیادہ نہیں پوچھتا یا اس کے آنے پر راضی نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک باپ ہونے کے ناطے وہ اپنے بیٹے کی اصلیت سے اچھے طریقے سے واقف ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کا بیٹا کون ہے، کیسا ہے، کتنے پانی کے اندر ہے۔ اب اسے واقع ہی منظور حسین کی یہ بات اچھی لگنے لگی تھی کہ منظور حسین نے توقیر کو فون کر کے سامنے سے منع کر دیا تھا کہ میرے یہاں آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی تم جو ہے وہ یہاں میرے ہاں چکر لگانا۔ اس روز جو شمائلہ نے وقت عظمیٰ کے گھر میں گزارا، اس میں نہ صرف کہ عظمیٰ کی ماں نے، عظمیٰ کے باپ نے، بلکہ خود عظمیٰ نے شمائلہ کو ان باتوں کو لے کر کے سمجھایا کہ ٹھیک ہے، وقتی طور پر اس شخص کو دیکھ کر کے برا لگا، لیکن تم جیسا بتا رہی ہو اس شخص نے تمہیں نہ صرف کہ اس حال میں اپنایا بلکہ وہ تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو اس شخص کی قدر کرنا، اس شخص کو کبھی دھوکہ نہ دینا اور اس شخص کے ساتھ جڑ کر رہنا۔ جب تک تم منظور حسین کے ساتھ جڑ کر رہو گی کوئی توقیر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور تم اپنی زندگی جو ہے وہ اسی طریقے سے جینا۔ احمد حسین پر ظاہری بات ہے کہ توقیر اپنا حق نہیں جما سکتا تھا، وہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ احمد حسین اس کا بیٹا ہے، لیکن وہ اس پہ کبھی بھی حق نہیں جما سکتا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ شمائلہ منظور حسین کے نکاح میں تھی، اور جس کے نکاح میں تھی بیٹا بھی اسی کا تھا۔ اس لیے کوئی بھی عدالت، کوئی بھی قانون، کوئی بھی منظور حسین کے ہوتے ہوئے یا پھر شمائلہ کے اس بات کے اقبال کرتے ہوئے کہ وہ منظور حسین کا بیٹا ہے، ظاہری بات ہے کہ اسے توقیر حسین کو واپس نہیں دے سکتی تھی، اور اگر توقیر حسین اس بات کا حق جماتا تو یہ بات بھی غلط ہوتی، اور پتہ نہیں کتنے ہی توقیر حسین نے ایسے بچے پیدا کر کے چھوڑے ہوں گے، جیسی اس کی طبیعت تھی، جیسی اس کی کیفیت تھی۔ جو عظمیٰ نے اس کے بارے میں بتایا تھا اس کو دیکھ کر کے بالکل ایسا ہی لگتا تھا کہ عظمیٰ نے اس کے بارے میں جو تجزیہ کیا ہے کہ آج اس شہر میں نہ جانے کتنی ہی عظمیٰ اور ہوں گی، کتنی ہی شمائلہ اور ہوں گی، پتہ نہیں کن کن کو آگے کوئی ور مل گیا ہوگا، اور کون کون سی جو ہیں وہ بیچاری اسی طریقے سے خراب ہو رہی ہوں گی۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ ان کے اندر کی بڑاس تھی جو کہ انہوں نے نکالی تھی۔ اب ان تمام باتوں کو سننے کرنے کے بعد شمائلہ نے ان لوگوں سے اجازت لے لی تھی، اور شمائلہ نے ایک تجزیہ کر لیا تھا، ایک تہیہ کر لیا تھا اپنے من کے اندر کہ اب وہ کوشش کرے گی کہ توقیر کے ساتھ اپنا رابطہ نہ ہی بنائے تو اچھا ہے۔ جو منظور حسین نے اسے سنا دیا تھا یہ بات جو ہے یہ
سب سے بہتر تھی اور اس بات کو لے کر ہی وہ اپنی زندگی گزارے گی۔ وہ عظمیٰ کے گھر سے اپنے گھر کے لیے نکل کھڑی ہوئی تھی اور شام تک وہ اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی اس وقت تک منظور حسین ابھی گھر نہیں آیا تھا، لیکن اس کے گھر آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی منظور حسین بھی گھر آ گیا۔ منظور حسین نے اس سے پوچھا کہ عظمیٰ نے کس لیے بلایا تھا، کوئی خاص بات تھی؟ وہ صرف اتنا جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس نے اسے فون کر کے بلایا ہے تو کوئی نہ کوئی تو وجہ رہی ہوگی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے اور کس مقصد کے تحت شمائلہ کو بلایا گیا تھا۔ شمائلہ کیونکہ اپنے شوہر سے کوئی بات چھپاتی نہیں تھی، اس لیے اس نے عظمیٰ کے گھر میں ہونے والی ساری گفتگو منظور حسین کو بتا دی۔ اب منظور حسین نے کہا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، توقیر ایسا ہی ہے کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اور تمہیں یہ بتا دوں کہ میں نے اسے گھر سے کیوں نکالا تھا، یہ بات بھی تمہارے لیے جاننا ضروری ہے۔ اسے گھر سے میں نے اس لیے نکالا تھا کہ میرے اپنے کچھ دوست جن کی بیٹیاں جوان تھیں، جن کے گھر میں میرا جانا آنا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان میں سے ایک لڑکی کی زندگی اس نے خراب کی تھی اور اسے بھی اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر کے یہ سائیڈ پر ہو گیا تھا۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا وہ لڑکی روتی دھوتی میرے پاس آئی اور اس کے والدین کو بھی یہ بات پتہ چلی، تو میں نے توقیر حسین کو اس کا حصہ دے کر کے، یہ نہیں کہ میں نے اسے آگ کر دیا، اس کا حصہ دے کر کے اس اپنی جائیداد سے علیحدہ کر دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس لڑکی کی شادی جو ہے وہ اپنے ایک الیکس لیک والے کے ہاں کرا دی تھی۔ شکر ہے کہ اس لڑکی کو ایک شخص نے اپنا لیا تھا۔ وہ شخص اگرچہ غریب تھا، ایک ٹھیلے والا تھا، لیکن اس نے سعدیہ جو کہ اس لڑکی کا نام تھا اس سے شادی کر لی تھی اور سعدیہ کو بیوی بنا کے اپنے گھر لے گیا تھا۔ اس لیے توقیر کی اس شکایت کے بعد میں نے اس کے ساتھ سارے رشتے ناطے ختم کر دیے تھے اور اسے یہاں تک بول دیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تب بھی تم جو ہے وہ میرے پاس نہیں آؤ گے، میں تمہیں کبھی بھی اپنے بیٹے کے روپ میں قبول نہیں کروں گا۔ میرے وہ دوست یار تو باقاعدہ اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے صرف اسے آگ کر دیا تھا، اس کا حصہ دے کر کے اسے علیحدہ کر دیا تھا، اپنے سے جدا کر دیا تھا، لہٰذا وہ اس وقت پولیس کی پکڑ سے تو بچ گیا تھا، لیکن میں نے اس کو کبھی دوبارہ گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر کل کو میں نہیں رہتا، مجھے کچھ ہو جائے اور وہ آ کر کے اس گھر پہ کسی قسم کا دعویٰ کرے یا کسی اور چیز کا دعویٰ کرے، تو یاد رکھو کہ تم شاکر کے پاس چلی جانا جو کہ میرا دوست ہے۔ تم اس کے گھر میں میرے ساتھ 2-3 مرتبہ جا چکی ہو۔ شاکر ہی سعدیہ کا والد ہے اور اسے سعدیہ کے بارے میں سارا کچھ علم ہے۔ اس وقت باقاعدہ ایک بیان تھا جو کہ اس نے ریکارڈ کیا تھا توقیر نے، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے پولیس کے حوالے مت کریں، میں اپنا حصہ مجھے دے دیں اور میں اپنا حصہ لے کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ بیان آج بھی شاکر کے پاس پڑا ہوگا۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے اور یہ تمہیں یہاں سے آ کر کے اس مکان سے نکالنا چاہے یا تمہیں جو ہے وہ یہاں کچھ ڈرائے دمکائے یا یہاں آ کر تمہارے ساتھ رہنے کی کوشش کرے، تو تم ایسا کر سکتی ہو کہ شاکر کے پاس جا کر کے اسے وہ بیان ایک کاپی اس کی حاصل کر لینا۔ اس کے بعد یہ یہاں نہیں ٹکے گا، یہ پولیس کے نام سے ہی جاتا ہے، پولیس کے نام سے ہی ڈرتا ہے، کیونکہ اسے اپنے کرتوتوں کا علم ہے، اس لیے وہ کبھی بھی پولیس کیس کے چکر میں نہیں پڑے گا۔ باقی یہ مکان جہاں تک بات ہے تو میں آج کل میں وکیل کو بلا کر کے اس مکان کو تمہارے اور اپنے نام مشترکہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا یہ مکان تمہارا اور میرا مشترکہ رہے گا، اور اگر ہم دونوں میں سے کوئی نہیں رہتا تو باقی جو بچے گا وہی مالک ہوگا۔ شمائلہ نے کہا نہیں، اللہ آپ کی زندگی کرے، میں کیوں کروانا چاہوں گی مکان اپنے نام، مجھے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے۔ منظور حسین نے کہا تم ان باتوں کو نہیں جانتی، یہ مکان تمہارے نام ہونا یا میرے نام، دونوں کے نام ہونا، اور جب تک ہم دونوں میں سے کسی کا زندہ رہنا یہ ضروری ہے۔ اور پھر میں صبح ہی شاکر سے مل کر بھی اس سے بھی ساری تفصیلی بات کروں گا، کیونکہ توقیر کا کچھ پتہ نہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جائے تو وہ آ کر کے اس گھر پر یا تم پر اپنا حق جمانے لگے یا پھر تمہیں دوبارہ اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں پھنسانے لگے۔ لیکن یاد رکھنا کہ تم
اس کا علاج کرنا اور اسے پولیس کے حوالے کر دینا۔ شاکر تمہارا اس میں ساتھ دے گا، اور اس کے علاوہ شاکر کے علاوہ بھی جتنے میرے دوست ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں، اس لیے کوئی بھی جو ہے وہ منع نہیں کرے گا۔ لہٰذا اگلے ہی روز اب منظور حسین نے شاکر سے مل کر کے بھی اسے ساری بات سمجھا دی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے وکیل سے رابطہ کر کے بھی مکان کا اس نے بندوبست کر دیا۔ مکان ایسا تھا کہ دونوں کے نام مشترکہ تھا، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو اس شکل میں مکان کا وہی وارث ہوگا جو بچے گا۔ لہٰذا یہی کچھ قرار پایا تھا، اور اسی طریقے سے یہ قانونی کارروائی جو تھی چند روز کے اندر مکمل ہو گئی تھی۔ کہنے کو منظور حسین یہی کہتا تھا کہ اب میں نے نہ صرف کہ پرہیز کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ میں نے ایسی چیزیں کھانی بھی چھوڑ دی ہیں کہ جو وقتی طور پر طاقت پیدا کرتی ہیں۔ لیکن منظور حسین کے اندر بھی ایک بات ایسی دماغ میں بیٹھ گئی تھی جو کہ نہیں نکل رہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ ایک نوجوان لڑکی ہے، ظاہری بات ہے کہ اگر اسے خوش رکھنا ہے تو اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا وہ اپنی حرکتوں کو باز نہیں آتا تھا، بس یہ تھا کہ اب اس نے ایسا طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ جس سے شمائلہ کو اب زیادہ شک نہیں ہوتا تھا۔ وہ اب کچھ ہلکی طاقت کی دوائی لیتا تھا جس سے شمائلہ کا وقت بھی چلتا رہتا تھا، اور اسی طریقے سے معاملات جو ہے وہ گزرتے رہتے تھے۔ پھر وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا۔ 3 سے 4 مہینے ان دونوں کو اسی طریقے سے گزر گئے، اور اس 3 سے 4 مہینے میں شاید توقیر بھی، کیونکہ کہتا تھا کہ میں 3-4 ماہ میں پاکستان آؤں گا، یہ شاید وہ وقت تھا کہ جب وہ یا تو پاکستان آ چکا تھا یا پھر وہ پاکستان آنے والا تھا۔ ایک میجر دل کا دورہ منظور حسین کو پڑا۔ فوری طور پر اڑوس پڑوس سے لوگوں کو بلایا گیا، ہاسپٹل لے کر جایا گیا، اور اس بار جو ہے وہ منظور حسین کی زندگی میں واپس آنا نہیں لکھا تھا، اور منظور حسین وہیں پر اپنی دل کی بازی ہار گیا، اپنی جان کی بازی ہار گیا، اور منظور حسین جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ منظور حسین کی موت نے شمائلہ کو توڑ کر رکھ دیا۔ شمائلہ جس کی خوشیاں منظور حسین کے ساتھ تھیں، جس کا ہر وقت منظور حسین کے ساتھ تھا، جس کی ہر خوشی اب اسی کے ساتھ منسوب ہو چکی تھی، وہ بیچاری اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ منظور حسین کی فوتگی پر توقیر آ گیا۔ اس نے نہ صرف کہ شمائلہ کو اپنی سوتیلی ماں کے روپ میں دیکھ لیا تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی گود میں دیکھ لیا تھا۔ یہ بچہ اس کا تھا یا نہیں تھا یہ تو ابھی فی الحال اس سے پتہ نہیں تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ 6 ماہ کی پریگننٹ تھی، اور اس شکل میں منظور حسین نے اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ یہ باتیں ابھی توقیر کے علم میں نہیں تھیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس نے فی الحال یہ سمجھا تھا کہ یہ منظور حسین کا ہی کارنامہ ہے اور منظور حسین کا ہی یہ بچہ ہے، کیونکہ شادی کو اب جو وقت گزر چکا تھا وہ 1.5 سے 2 سال کا عرصہ تھا جو کہ ان کی شادی کو ہو چکا تھا۔ منظور حسین کی تدفین کر دی گئی، اور اسی طریقے سے توقیر وہاں پر رہ کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت اس نے وہاں پر رکنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ صرف کہ اس تدفین میں اس میت والے گھر میں شاکر آیا ہوا تھا جو کہ انتہائی خون خوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا، یہاں پر سعدیہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی تھی، جس کے بارے میں سب سے پہلے توقیر کا قصہ مشہور ہوا تھا، اور پھر سعدیہ کے علاوہ یہاں پر عظمیٰ آئی ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ توقیر کے لیے اس کی تابوت کی آخری کیل ثابت ہو سکتے تھے، اس لیے اس نے یہاں سے کھسکنا مناسب سمجھا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ من ہی من کر لیا تھا کہ یہ لوگ جب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے تو پھر وہ ایک دفعہ آ کر کے شمائلہ پر اپنا حق جگانے کی کوشش کرے گا، اور اس سے بتائے گا کہ شمائلہ ہم وہی ہیں کہ جن کے دن و رات جو ہے وہ کس طریقے سے مستیوں میں گزرتے تھے، کس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور کس قدر ہم ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ لہٰذا باپ کے مرنے کے تقریباً 10 دن بعد اس نے گھر کا رخ کیا۔ اتنا وقفہ اس کے لیے کافی تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ شمائلہ اس وقت عدت میں ہے، لیکن کیونکہ وہ اکیلی ہے
تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی کے ساتھ ملاقات نہ کرے، کھائے پیے گی کہاں سے، رہے گی کہاں، یہ ساری معاملات ظاہری بات ہے۔ لہٰذا 10 دن بعد جب توقیر اس گھر آیا تو توقیر نے باقاعدہ شمائلہ سے ایک دفعہ پھر منظور حسین کی فوتگی کا افسوس کیا اور اسے بتایا کہ یہ میرا باپ تھا اور میری اس کی نہیں بنتی تھی۔ باقی یہ ہے کہ میں آج تم سے چند باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی بسر کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے میرے باپ سے شادی کیوں کر لی؟ یہ باتیں ظاہری بات ہے کہ توقیر حسین اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ وہ احمد حسین کی اصلیت سے واقف نہیں تھا۔ لہٰذا اب شمائلہ نے سوچا کہ اسے باہر سے جو پتہ لگے گا تو بہتر یہی ہے کہ میں اس سے ساری بات خود بتا دوں۔ دونوں اس وقت گھر میں اکیلے تھے، یا پھر احمد حسین تھا جو کہ ایک جھولے میں پڑا سو رہا تھا۔ لہٰذا اب شمائلہ نے اسے اپنے پریگننٹ ہونے 6 مہینے کی پریگننسی اور اس کے بعد منظور حسین کے ساتھ اتفاقی طور پر شادی اور بعد میں اس بات کا پتہ لگنا کہ توقیر جو ہے وہ منظور حسین کا بیٹا ہے، سب کچھ بتا دیا۔ اب توقیر کو اندر من ہی من میں ایک بات جاگی کہ یہ تو اب بیوہ بھی ہو گئی ہے، بچہ بھی یہ میرا ہی ہے، اس حساب سے ٹھیک ہے یہ منقوہہ منظور حسین کی یعنی میرے باپ کی ہے، لیکن بچہ تو یہ میرا ہی ہے۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں چاہا، بس یہ ہے کہ تمہارا مجھ سے رابطہ، میں نے تم سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن تمہارا رابطہ نمبر ہی کھو گیا تھا۔ میں نے تم سے رابطہ کرنے کے لیے بہت ٹرائی کی، لیکن کسی بھی طریقے سے تم سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، گھر بسانا چاہتا تھا، اس میں اب میرا کیا قصور ہے کہ نہ تمہارے پاس میرا رابطہ رہا اور نہ میرے پاس تمہارا رابطہ رہا۔ شمائلہ نے کہا اب ان باتوں کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے تم آئے ہو، تمہارا باپ فوت ہوا ہے، گھر میں آئے ہو، افسوس کیا ہے، افسوس کر کے ٹھیک ہے اب تم جاؤ، تمہارے میرے راستے تمہیں پتہ ہے جدا ہو چکے ہیں، تم رشتے میں میرے ستیلے بیٹے لگتے ہو، میں رشتے میں تمہاری ستیلی ماں لگتی ہوں، ایسے میں کچھ بھی سوچنا تمہارے لیے یا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ توقیر نے کہا کہ ایسے ممکن نہیں ہے، ہم سماج کے بنائے ہوئے ان قانون کو نہیں مانتے۔ احمد حسین 6 ماہ کی پریگننسی میں ظاہری بات ہے میرا بیٹا ہے، جب تم ایک بار میرے بیٹے کو جنم دے سکتی ہو تو بعد میں بھی تو تم میرے ساتھ شادی کر سکتی ہو۔ یہی ہے نا کہ یہاں کے لوگوں کو اعتراض ہوگا تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ میرے پاس بھی اب اتنا پیسہ ہے، میں نے اتنا کما لیا ہے کہ ہم کہیں بھی گھر لے کر کے رہ سکتے ہیں، تم میرے ساتھ نکاح کر لینا، میری بیوی بن جانا، اور میں احمد حسین کے ساتھ ہم لوگ اپنی ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ شمائلہ نے کہا توقیر تم پاگل ہو، ایک سوتیلی ماں کے ساتھ جس کے ساتھ باپ کی شادی ہو چکی ہو اس کے ساتھ اس کا بیٹا شادی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے جسے میں بدل نہیں سکتی، تم بدل نہیں سکتے۔ توقیر نے کہا تو ٹھیک ہے، اگر تم ایسے ہی رہنا چاہتی ہو تو پھر ایسے رہو، مت رہو کرو شادی، لیکن ایک بات میں تمہیں پھر بھی کہوں گا جو تمہیں سمجھ بھی آئے گی اور تمہیں ماننی بھی پڑے گی۔ یہ گھر میرے باپ کی ملکیت ہے، اس گھر پہ اتنا ہی میرا حق ہے جتنا تمہارا حق ہے، اس لیے تم مجھے یہاں پر آنے سے منع نہیں کر سکتی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس گھر کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی، دیکھو میں تو چاہتا تھا کہ ہم مل کے رہیں، لیکن اگر ہم مل کے نہیں رہتے تو پھر یہی ہے کہ اس گھر کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی، میں کسی پراپرٹی ڈیلر والے سے بات کر کے اس کی مارکیٹ ویلیو لگواؤں گا، یا تو تم مجھے وہ پیسے جو کہ آدھے بنتے ہیں وہ ادا کر دینا، یا پھر اس مکان کو بیچ کر کے آدھے پیسے تم لے لینا، آدھے میں لے لوں گا۔ اب شمائلہ نے کہا کہ شاید تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ بات منظور حسین نے مجھے کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا اس پہ اپنا حق جمانے کی کوشش کرے گا، جسے کہ میں نے پہلے ہی اس کا حصہ دے کر کے علیحدہ کر دیا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے وکیل کو بلا کر کے یہ مکان میرے اور اپنے نام مشترکہ کروایا تھا۔
جب تک وہ زندہ رہا یہ میرا اور اس کا مشترکہ مکان تھا، اس کے مرنے کے بعد اب اس مکان کی میں مالک ہوں۔ تم اگر قانونی طور پر کہیں بھی جانا چاہو، وکیل کرنا چاہو، کچھ کرنا چاہو، کر سکتے ہو۔ میں عدالت میں اس بات کو 4 گواہوں کے سامنے اور اپنے وکیل کے ساتھ اس بات کو پروف کر دوں گی کہ اس مکان کی اب کوئی بھی میرے علاوہ ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ توقیر نے کہا دیکھو ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن چلو تم اگر ایسا کہتی ہو تو میں وقتی طور پر مان لیتا ہوں، لیکن پھر یہ ہے کہ ابھی میں صرف 1 یا 2 مہینے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ تم اتنا تو کر سکتی ہو کہ مجھے 1 یا 2 مہینے یہاں پر رہنے دو، میں کسی ہوٹل میں رہوں یا پھر کسی ایسی جگہ پر رہوں کہ جہاں پر مطلب میرا من نہیں لگے گا، میں بالکل اکیلا ہوں، مجھ پر اتنا تو ترس کھاؤ۔ ٹھیک ہے تم مجھ سے شادی مت کرو، تم میرے ساتھ کوئی واسطہ نہ رکھو، لیکن تم اتنا تو کر سکتی ہو کہ مجھے مہینہ بھر یہاں رہنے دو، میں اپنی چھٹی گزار کر واپس دبئی چلا جاؤں گا، اور جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو ظاہری بات ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے بھی چلا جاؤں گا۔ تو کم از کم اتنا تو کر سکتی ہو کہ یہ میرے باپ کا مکان تھا، چلو اب تمہارے نام ہے لیکن میرے باپ کا مکان تھا، تو مجھے مہینہ بھر تو یہاں پر رہنے دو۔ شمائلہ نے کہا کہ دیکھو میں یہ فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر میں تمہیں یہاں پر مہینہ بھر رہنے دوں گی تو اڑوس پڑوس میں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اس بات کو لے کر کے اعتراض ہو سکتا ہے، وہ کل کو اس بات کے لیے اعتراض کر سکتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ کل کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہو۔ اب توقیر کو اپنے سارے وار خالی جاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے کہا اچھا چلو ایک کام تو کر سکتی ہوں، کم از کم آج کی رات تو مجھے یہاں پر رکھ لو، صبح میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور پھر صبح جب میں یہاں سے جاؤں گا تو اس کے بعد ظاہری بات ہے میں تمہاری زندگی میں واپس نہیں آؤں گا، تمہاری ہی مرضی سے ہی جیسے تم سوچ رہی ہو ویسے ہی ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اتنا میں کر سکتی ہوں کہ کم از کم آج کی رات تم یہاں پر رہ سکتے ہو۔ اب اس نے باقاعدہ ایک علیحدہ کمرے میں اس کا بستر لگا دیا۔ گرمیوں کے دن تھے اس لیے زیادہ تر پنکھا وغیرہ چلتا تھا، دروازے کھڑکیاں کھلی ہی رکھی جاتی تھیں کیونکہ گرمی تھی، اور گرمی میں زیادہ تر لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھڑکیاں کھلے رکھ کر ہی سوتے ہیں۔ جس کمرے میں شمائلہ نے اپنا بستر لگایا جہاں پر وہ پہلے بھی منظور حسین کے ساتھ سوتی تھی، یہ ایک بڑا ڈبل بیڈ تھا، اور اس ڈبل بیڈ میں وہ احمد حسین کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ رات ہو چکی تھی، اس نے اپنے دروازے کو بند کر لیا تھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ جو کھڑکی ہے وہ اس کا ایک پٹ ٹوٹا ہوا ہے، صرف ایک پٹ ہے جو کہ صحیح ہے اور ایک پٹ ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے اس بات کو لے کر کے اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ایک پٹ ٹوٹا ہوا ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے جو ہے خطرے کا باعث ہو سکتا تھا۔ اگر توقیر نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی وہ بڑی آسانی سے اس کھڑکی سے گزر کر کے آ سکتا تھا، لہٰذا وہ اپنی نیند کے ساتھ لڑتی رہی، مقابلہ کرتی رہی، اور احمد حسین تو کب کا سو چکا تھا، اسے اس نے دودھ دے کر کے سلا دیا تھا۔ رات نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، کس وقت وہ نیند میں چلی گئی، پھر پتہ نہیں کہ رات کا کون سا پہر تھا کہ کھڑکی سے گزر کر توقیر اندر آ گیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ دروازہ تو بند ہے لیکن کھڑکی کھلی ہے، اور اس کھڑکی سے وہ آسانی سے اندر آ سکتا ہے۔ وہ اس کھڑکی کے راستے اندر آیا تھا۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ یہ مکان ایک ایسا مکان ہے کہ یہاں پر اگر آپ چیخیں یا چلائیں یا آواز نکالیں، اگر اس مکان کے دروازے کھڑکیاں بند ہو تو آواز باہر نہیں جاتی۔ اسے خدشہ بس اسی چیز کا تھا کہ یہ کھڑکی جس کا پٹ ٹوٹا ہوا ہے بس اسی کے ذریعے سے آواز باہر جا سکتی ہے، لہٰذا اس نے اس کھڑکی کا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک لمبی سی گدی جو کہ شاید کسی صوفے کی گدی تھی وہ اس کمرے میں آ کر کے اٹھائی۔ کمرے میں اچھی خاصی روشنی تھی، چاند کی چاندنی تھی جو کہ اندر آ رہی تھی، لہٰذا اس نے وہ گدی اٹھا کر کے اس کھڑکی والے پٹ کے آگے لگانے کی کوشش کی۔
جس سے وہ کھڑکی کافی حد تک کور تو ہو گئی لیکن مکمل طور پر بند نہیں ہوئی. ابھی بھی بہت سے رخنے باقی تھے، بہت سے سوراخ باقی تھے جن سے باہر آواز جا سکتی تھی. لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کوشش کرے گا کہ آواز باہر جانے ہی نہ دے. وہ اس قدر مضبوطی سے شمائلہ کے چہرے کو کور کرے گا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھے گا کہ وہ بے بس ہو جائے. لہٰذا اس نے ایسا ہی سوچ لیا تھا. پھر وہ شمائلہ کی چارپائی کی طرف بڑھا. شمائلہ نے اس وقت سلوار قمیض سفید رنگ کی پہن رکھی تھی اور سفید ہی رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا. اس نے دیکھ لیا تھا کہ احمد حسین تو اس وقت سو رہا ہے اور وہ اپنی ماں سے کچھ فاصلے پر ہی اس بیڈ پر لیٹا ہوا ہے. یعنی اتنا فاصلہ تھا کہ وہ آسانی سے شمائلہ کے اوپر اٹیک کر سکتا تھا. اب اس نے شمائلہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور شمائلہ کے سر کو سہلانے لگا. اتنا ہی شمائلہ جیسی لڑکی کے لیے کافی تھا. جب اس نے ایسا کیا شمائلہ ایک دم سے اٹھ کر کے بیٹھ گئی اور اب اس نے اپنے سامنے توقیر کو دیکھا تو وہ فٹافٹ سے اٹھ کر کے اس بیڈ سے کھڑے ہونے لگی. لیکن توقیر نے اسے کھڑے نہیں ہونے دیا. توقیر نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بازوؤں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا. شمائلہ اگرچہ دبلی پتلی لڑکی تھی لیکن ایک صحت مند لڑکی تھی. وہ توقیر کے قابو میں نہیں آ رہی تھی. لیکن توقیر اچھا خاصا جن تھا. وہ کسی بھی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے توقیر کا ہاتھ میرے منہ سے ہٹ جائے اور میں چیخ سکوں، میں چلا سکوں، میں کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکوں. اب بالکل ایسا ہی ہوا کہ ایک لمحے کی مہلت اس کے لیے کافی تھی. جیسے ہی اس نے توقیر کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے ہٹایا اس نے ایک زوردار چیخ ماری. عام حالات میں اگر اس کھڑکی کا پٹ ٹھیک ہوتا تو وہ چیخ باہر تک نہیں جا سکتی تھی. لیکن اس وقت آدھی رات کو جب کہ ہر طرف سناٹا تھا یہ چیخ باہر تک چلی گئی تھی اور اس چیخ کی گونج محلے میں چند لوگوں کے گھروں تک چلی گئی تھی. اس نے اتنی زور کی چیخ ماری تھی کہ وہ اس گدی جو کہ اس نے آگے لگائی تھی وہ گدی بھی اس کا راستہ روکنے میں ناکام رہی تھی اور اس گدی کے سوراخوں سے گزرتی ہوئی وہ چیخ اس وقت محلے میں چلی گئی تھی. چند گھروں کی لائٹیں جل اٹھی تھیں اور چند لوگ جو تھے وہ شمائلہ کے گھر کی طرف بھاگے تھے. شمائلہ کے گھر کی کنڈی اندر کی طرف سے لگی ہوئی تھی لیکن شمائلہ کے گھر کی دیوار اس قدر بلند نہیں تھی کہ جسے کراس نہیں کیا جا سکتا تھا. اس لیے محلے کے دو نوجوان لڑکوں نے فٹافٹ سے شمائلہ کے گھر کی دیوار پھلانگی تھی اور کچھ لڑکیاں اور کچھ عورتیں گھر کے دروازے کے باہر آ کر کے کھڑی ہو گئی تھیں. جب وہ لوگ اندر آئے تو انہیں حالات کو سمجھنے میں وقت نہیں ملا. وہ گدی انہوں نے ایک ہاتھ سے کھینچ کر کے باہر پھینک دی تھی اور پھر جیسے ہی وہ دونوں لڑکے اندر داخل ہوئے انہوں نے توقیر صاحب کو لاتوں اور گونسوں پر رکھ لیا. شمائلہ بھی اسے اپنی طرف سے پیٹ رہی تھی. شمائلہ اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کر رہی تھی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہی تھی اور کافی خراشیں تھیں جو کہ توقیر کے بدن پر آ گئی تھیں. تھوڑی ہی دیر میں کنڈی کھل گئی اور محلے کے لوگ اندر آ گئے. شاکر صاحب بھی اپنے گھر سے اٹھ کر کے آ گئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ توقیر کو آتے ساتھ ہی پکڑ لیا تھا. ان چار لڑکوں نے دو جو کہ پہلے آئے تھے اور دو لڑکے اور جو کہ شاکر صاحب کے ساتھ آئے تھے انہوں نے اب توقیر کو باقاعدہ پکڑ لیا تھا. اب شمائلہ سے بات پوچھی جانے لگی تو شمائلہ نے توقیر کی ساری باتیں دہرا دیں جو کہ اس نے آ کر کے کی تھیں. لہٰذا اب فوری طور پر شاکر صاحب نے پولیس اسٹیشن میں فون کر دیا. تھوڑی ہی دیر میں ایک پولیس وین آ گئی. اس دوران پولیس کا نام سن کر توقیر صاحب منتوں پر اتر آئے تھے. وہ کبھی شاکر صاحب کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، کبھی وہ شمائلہ کو ماں کہتے، کبھی وہ شمائلہ کے پاؤں میں پڑتے اور اس کو کہتے کہ تم میری ماں ہو، میرے باپ کی بیوی ہو، مجھے بچا لو. لیکن اب تمام تر باتوں کے باوجود بھی شمائلہ نے منہ پھیر لیا تھا کیونکہ اس نے جو شمائلہ کے ساتھ اب کرنے کی کوشش کی تھی ظاہری بات ہے کہ یہ اس رشتے کا احترام نہیں تھا. وہ اسے ماں سمجھ کر تو ظاہری بات ہے کہ نہیں آیا تھا. پولیس آ گئی اور باقاعدہ سے توقیر کو گرفتار کر لیا گیا اور توقیر کو گرفتار کرنے کے بعد وہ توقیر کو لے کر کے وہاں سے چلے گئے. توقیر کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے شمائلہ کو تسلی دی اور محلے کی ایک دو لڑکیاں شمائلہ کے پاس ہی اسی کے گھر میں رک گئیں کہ جب تک
تم اکیلی اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہو اس وقت تک میں یہاں پر تمہارے پاس رہوں گی۔ 2 لڑکیاں محلے کی اس کے پاس رک گئی تھیں۔ اگلے روز عظمیٰ کو بھی اطلاع کر دی گئی اور عظمیٰ بھی آ گئی، سب کچھ پتہ چل چکا تھا اور ایک تگڑا کیس پولیس نے بلایا تھا۔ اس تگڑے کیس کے چلتے سعدیہ کی گواہی، سعدیہ کے ٹائم پر ہوئی ریکارڈنگ، اس کے بعد عظمیٰ نے اپنا بیان دیا، شمائلہ نے اپنے بارے میں بتایا اور پھر نہ جانے کون کون سی باتیں نکل کر کے سامنے آئیں جو کہ توقیر کو اچھی خاصی سزا کے لیے کافی تھی۔ توقیر کا چلان کاٹ کے باقاعدہ اسے جیل بھیج دیا گیا اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ چلنے لگا۔ ظاہری بات ہے کہ اب چند پیشیوں پر ہی اسے سزا ہو جانی تھی، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا تھا، جو ثبوت اس کے خلاف تھے، یہ اس کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی تھے اور اس کا مجرم ثابت ہو جانا ضروری تھا۔ اس کے ویزے، پاسپورٹ سب کچھ ضبط کر لیے گئے تھے۔ اب وہ قانون کے شکنجے میں تھا اور کم سے کم 10 سال کی سزا اس کو لگنی تھی۔ شمائلہ کے والدین بھی ظاہری بات ہے کہ ان معاملات میں شامل ہو چکے تھے اور پھر دیکھا دیکھی ظاہری بات ہے کہ محلے کے لوگ بھی اب سب لوگ اس بات کی چمگوئیاں کرنے لگے تھے کہ عدت کی مدت پوری کر کے اس لڑکی کو دوبارہ سے اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ احمد حسین کو بھی ظاہری بات ہے کہ باپ کی شفقت کی ضرورت ہے، شمائلہ کو بھی ایک شوہر کی ضرورت ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ لڑکا کوئی راستے میں پڑا ہوا نہیں تھا، کوئی ایسا لڑکا نہیں تھا کہ جو شمائلہ کے لیے نظر میں آتا۔ ایسے میں عدت کی مدت کسی نہ کسی طور پر پوری ہو گئی۔ اس مکان کو تالا لگا دیا گیا تھا اور شمائلہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں یہاں پر اکیلی رہ کر کے کیا کروں گی، کل کو کوئی اور واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے، اس لیے وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی اور پھر عدت کی مدت اس کی پوری ہو گئی۔ ایک روز شمائلہ کا باپ خوشی خوشی آیا، اس نے کہا کہ تمہارے تایا منیر کا فون آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ ہم نے عرفان کی منگنی کی تھی وہ لڑکی جو ہے وہ رشتے سے انکاری ہو گئی ہے، وہ کسی اور لڑکے سے محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ لڑکی وہ بھاگ گئی ہے، لہٰذا اب ایسا ہے کہ اس لڑکی کے بھاگ جانے کے بعد عرفان کے ساتھ شادی اگر تم کرنا چاہو شمائلہ کی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں تمہارے تایا سے جا کر کے ملا ہوں اور میں نے تمہارے تایا کو ساری بات بتا دی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ تمہاری پہلے شادی ہوئی ہے اور احمد حسین جو ہے وہ تمہارا بیٹا ہے، اور اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، وہ میری بھتیجی ہے، اگر میں اس کو اس وقت نہیں ڈانپوں گا تو کون ڈانپے گا، اس لیے وہ عرفان کے ساتھ تمہاری شادی کرنے کے لیے تیار ہے اور تم جو ہے وہ اب شادی کی تیاری کر لو، عدت گزر چکی ہے اور اب تم عرفان کے ساتھ اپنا گھر بسا لو۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، چند روز کے اندر ہی شادی کی تیاری ہونے لگی۔ اب اس شادی میں نہ صرف کہ اس محلے کے لوگ، عظمیٰ کے گھر والے اور خود شمائلہ کے گھر والے شامل تھے، بلکہ اب یہ شادی باقاعدہ بارات بھی آئی اور دھوم دھام سے بھی ہوئی۔ یہاں پر اب جو شادی ہوئی تھی، اس شادی میں شمائلہ کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیا گیا تھا اور عرفان نے اپنے باپ کے زبانی شمائلہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سن لیا تھا اور اس نے پورے دل سے، پوری سچائی کے ساتھ شمائلہ کو اپنی بیوی کے طور پر اپنا لیا تھا۔ برائی کو کرتے ہوئے اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ شمائلہ کا گھر ایک دفعہ پھر بس چکا تھا۔ جو مکان منظور حسین نے چھوڑا تھا، شمائلہ شادی کے بعد اسی مکان میں چلی گئی تھی اور اپنے شوہر کے عرفان کے ساتھ اب وہیں رہنے لگی تھی، کیونکہ وہ خود اس کی اپنی ملکیت تھا۔ عرفان بھی اب اپنا سٹال لگاتا تھا، اچھی کمائی کر لیتا تھا۔ پھر وہ منظور حسین کی جو بھی چھوڑی ہوئی جائیداد تھی، ظاہری بات ہے کہ اب وہ بھی اس کے پاس تھی۔ اچھی طریقے سے زندگی گزرنے لگی۔ اپنی زندگی میں شمائلہ اپنے شوہر عرفان کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگی۔ احمد حسین کو عرفان نے اپنا نام دے دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ آج کے بعد میرا بیٹا کہلائے گا، اگرچہ ہم اس کے اصلی باپ کا نام چھپائیں گے نہیں، جو کہ اسلام نے منع کیا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن میں اسے اپنا بیٹا بنا کر ہی پرورش کروں گا، میری جو اولاد ہوگی اس میں اور احمد حسین میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لہٰذا اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ شمائلہ کے 4 بچے اور ہوئے
اور وہ بچے اس کے عرفان سے تھے۔ عرفان ایک ہنسی خوشی زندگی شمائلہ کے ساتھ گزارنے لگا، لیکن ظاہری بات ہے کہ سب سے بڑا بیٹا احمد حسین ہی تھا، جو کہ منظور حسین کا بھی بیٹا تھا، توقیر حسین کا بھی بیٹا تھا، اور اب وہ عرفان کا بھی بیٹا تھا۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس طریقے سے وہ ہنسی خوشی اپنے گھر رہنے لگے اور یہ کہانی کا انجام ہو گیا۔ دوستو، نایاب سٹوری کارنر کے نام سے میرا ایک چینل ہے، اسے لازمی آپ لوگوں نے لکھنا ہے یوٹیوب پہ، نایاب سٹوری کارنر۔ وہاں بڑے مزے کی ایک کہانی چل رہی ہے، بہو رانی نام ہے کہانی کا۔ ایک بوڑھا آدمی ایک نوجوان لڑکی کو جھانسا دے کے شادی کر کے دوسرے شہر سے لے آیا ہے۔ اس کے چچا چچی کو پیسوں کا لالچ دے کر کے وہ لڑکی اس بوڑھے آدمی کے گھر سے بھاگ نکلی ہے۔ اب وہ لڑکی کہاں جائے گی، کیا ہوگا، کیسے اس کی زندگی کٹے گی، جس کے پاس نہ کھانے کے لیے ہے، نہ پہننے کے لیے ہے، پاؤں میں چپل تک نہیں ہے، وہ لڑکی گھر سے بھاگ چکی ہے۔ یہ کہانی ضرور سنیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔